آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق کیس کی تیسری سماعت کی۔ وفاقی حکومت نے بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے بینچ پر وفاقی حکومت کے اعتراضات کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل ہے اور اس حوالے سے عدالتی حکم برقرار ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ایک ٹویٹر ہینڈل بار بار ایسا مواد شیئر کر رہا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے ایسی آڈیوز لیک کون کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی؟ حکومت نے پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی، پھر کہا ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیقات کروا لیتے ہیں۔ واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے اور عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس میں کہا کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، ایسی لاپرواہی پر اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتے۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ مفروضوں کی بنیاد پر چیف جسٹس کا عہدہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کا عہدہ آئینی ہے۔ انکوائری کمیشن کے قیام پر چیف جسٹس کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے انہیں ان نکات پر دلائل دینے کا کہا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں پہلے بینچ کی تشکیل پر دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ اس پوائنٹ پر جا رہے ہیں کہ ہم میں سے 3 ججز متنازع ہیں؟ اگر آپ اس پر جاتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے کس بنیاد پر فرض کر لیا کہ 3 ججز کا کانفلکٹ ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ لیک ہونے والی آڈیوز میں ایک چیف جسٹس کی ساس سے متعلق ہے، جس پر جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ کا اس وقت کیس یہ ہے کہ آڈیوز بادی النظر میں درست ہیں؟ اٹارنی جنرل نے وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ حقائق جاننے کے لیے ہی تو کمیشن بنایا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے پھر استفسار کیا کہ کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے؟ کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے بیان کے بعد تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتا۔ اس پر اٹارنی جنرل نے سوال کیا کہ کیا ایک وزیر کے بیان کو پوری حکومت کے بیان کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کیا حکومت نے اپنے وسائل استعمال کر کے پتہ کیا کہ آڈیوز ریکارڈ کہاں سے اور کیسے ہو رہی ہیں؟ کال ریکارڈنگز کون کر رہا ہے اور جاری کون کر رہا ہے؟ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ اس طرح تو بڑا آسان ہو جائے گا، کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہو تو اس کا نام لے کر آڈیو بنا دو۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت اسی لیے اس معاملے کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ کا اعتراض 2 اور ججز پر بھی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست کا متن عدالت کے سامنے ہے، اس کا جائزہ لے لیں۔ آڈیو لیکس میں شامل سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے موقف اختیار کیا کہ کمیشن کے قیام کے TORs میں آڈیو ٹیپ کرنے والے کا ذکر نہیں۔ وفاقی حکومت الیکشن کیس میں ایک فریق ہے اور وہی کمیشن بنا رہی ہے۔ عدالت کے سامنے ایک آئینی نوعیت کا معاملہ ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت کا ہے۔ بینچ نے کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ نہیں دینا، ایک تشریح کرنی ہے۔ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بہت اہم سماعت تھی آج کی اور اس پر ہم بات کریں گے عامر سعید عباسی سے، نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آج اٹارنی جنرل نے بینچ کی تشکیل پر جو حکومتی اعتراضات تھے اس پر دلائل دیے، جبکہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو اس بینچ میں شامل تھے انہوں نے کمیشن کی تشکیل پر اپنا موقف واضح کیا۔ تو آج جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے یہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے فیصلہ ہے یا یہ اس کیس کا فیصلہ ہے جو محفوظ کیا گیا ہے؟ مسعود صاحب، بنیادی طور پہ کیس تو شروع ہوا تھا اس انکوائری کمیشن کی تشکیل سے متعلق، جب چیلنج کیا گیا تھا انکوائری کمیشن کو اور یہ کہا گیا تھا کہ انکوائری کمیشن کی جو تشکیل ہے بنیادی طور کے اوپر جو وفاقی حکومت نے بائی پاس کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور پک اینڈ چوز کیا ججز کو جوڈیشری سے، اور جس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ
کو لیا تو یہ بنیادی طور کے اوپر نہ صرف سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے بلکہ آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ تو بنیادی مقدمہ تھا، لیکن اس میں جب سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا اور روک دیا تھا انکوائری کمیشن کو کام کرنے سے، تو وفاقی حکومت نے اس بینچ کے اوپر اعتراض کر دیا اور ایک نئی درخواست دائر کر دی، اور اس میں یہ کہا کہ جو بینچ میں شامل 3 ججز صاحبان ہیں وہ اس کیس کو نہ سنیں. لہٰذا اب عدالت نے یہ کہا کہ پہلے مرحلے میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو درخواست وفاقی حکومت کی طرف سے دائر کی گئی ہے جس میں ججز پر اعتراض کیا گیا ہے، کیا یہ اعتراض جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ آج سب سے پہلے اٹارنی جنرل نے اس پر دلائل دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، لہٰذا جو 3 ججز صاحبان ہیں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں، وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور اس کے بعد یہ بینچ جو ہے وہ کیس سنے. تاہم اس موقع کے اوپر جو ججز کے ریمارکس تھے وہ بہت کلیئر تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اور بغیر کسی قانونی دلیل کے محض اس ایک مبینہ آڈیو کی بنیاد کے اوپر تو کسی جج کو ریکیوز نہیں کیا جا سکتا. عامر صاحب، ادھر اس موقع پر عدالت نے واضح طور پر، خاص طور پر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ آڈیوز کون بنا رہا ہے اور کون لیک کر رہا ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ وزیر داخلہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر ان کو اعتراض تھا اور اس پر انہوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے. تو یہ 2 بہت اہم ریمارکس تھے، تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کس موقع پر یہ گفتگو ہوئی ہے. مسعود صاحب، بنیادی طور پہ جب سٹارٹ کیا اٹارنی جنرل نے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے لہٰذا اس بنیاد کے اوپر ججز الگ ہو جائیں. تو اسی کے اوپر جسٹس منیب اختر نے یہ سوال کیا کہ سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ آڈیوز درست ہیں بھی یا نہیں ہیں. اس پر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ اسی بات کی ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ابھی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ججز کی تصدیق کر دی گئی، ایک کابینہ کے رکن ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور ججز پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی، اور اب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی تحقیقات کر لیں. اسی پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیسا انصاف کیا گیا عدلیہ کے ساتھ کہ آپ نے پہلے ججز کو تضحیک کا نشانہ بنایا اور اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ آڈیوز جو ہیں یہ درست ہیں بھی یا نہیں ہیں. اسی موقع کے اوپر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ جو پوری آڈیوز کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ درست ہیں یا نہیں، اس پہ وفاقی حکومت تو ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ درست ہیں یا نہیں، اور پہلے ہی اس پر پریس کانفرنسز کر دی گئی. تو یہ وہ بنیادی بات تھی جس پر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ وزیر داخلہ کو ایک ایسی چیز کے اوپر پریس کانفرنس کر کے اور الزامات کی بوچھاڑ نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی ابھی تک تصدیق ہی نہیں ہو سکی کہ یہ درست ہیں یا نہیں. اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو وزیر داخلہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے یہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے اور یا تو انہیں ہٹا دیا جانا چاہیے تھا یا انہیں خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لہذا بنیادی طور پہ آج ججز کے جو تمام تر ریمارکس تھے ان کا کرکس یہی تھا کہ ایک ایسی آڈیو کی بیس کے اوپر جو ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے اور جس میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کیا ایسی بنیاد کے اوپر ججز کیسے مقدمات کی سماعت کرنے سے انکار کر دیں یا بینچ سے الگ ہو جائیں. یوں تو کوئی آڈیو تیار کر کے اس کو ایک ان نون ٹویٹر اکاؤنٹ سے لیک کر دے گا، پھر وہ وائرل ہو جائے گی اور پھر اس کی بیس کے اوپر ججز جو ہے وہ مقدمات کی سماعت چھوڑ دیں. یہ انکوائری کمیشن اس پہ بنی. اس بنیاد کے اوپر ایک اور اہم معاملہ جو ایڈوکیٹ حنیف راہی صاحب نے کمیشن کی خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے اس پر بھی آج ریمارکس دیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جو درخواست گزار ہیں ریاض حنیف راہی، انہوں نے بھی چیلنج کر رکھا ہے اس انکوائری کمیشن کو، لیکن ساتھ میں انہوں نے اس کمیشن جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے اس کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی. آلدو کہ اس کے اوپر پہلے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے، لیکن پھر انہوں نے دوبارہ آج عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اس کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے جب سٹے آرڈر دے دیا اور روک دیا تھا اس کمیشن کو کام کرنے سے، اس کے باوجود انہوں نے سماعت کی اور اس میں بہت سے ریمارکس دیے گئے، لہٰذا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو اس موقع کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ یوں ججز کے خلاف جو ہے وہ ججز کو پارٹی نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی ججز کے خلاف یوں کسی دوسرے فورم کے اوپر توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے. اور یہی ہوا کہ ان کی استدعا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا انکوائری کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے وہ عدالت نے مسترد کر دی اور اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں دیا، اور یہ کہا کہ اس طرح جو انکوائری کمیشن ہے ان کے جو ججز ہیں ان کے خلاف یوں توہین عدالت کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس کو ڈسکارڈ کر دیا عدالت نے. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جو وفاقی حکومت کی درخواست ہے کہ 3 ججز اس بینچ میں شامل
شامل نہ ہوں، اور وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آڈیوز میں ان سے متعلق بلا واسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے، اس بنیاد کے اوپر کیا ججز کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے کے اوپر دلائل مکمل ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ جاری کرے گی کہ کیا محض الزام کے اوپر کسی کو بینچ سے الگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں اہم ججمنٹ جاری کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ خدا کر کے میئر کراچی کے انتخاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ جوڑ توڑ کی سیاست، پیپلز پارٹی میئر لانے کے لیے پرعزم ہے اور ان کا مقابلہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے ساتھ ہوگا۔